السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ جمعے کی دوپہر تک ہیلن طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان، ساحلی اضلاع میں انتظامیہ چوکس۔ فائلین طوفان اور حالیہ مسلسل بارش سے ریاست میں 10,000 کروڑ روپے کے نقصانات کا تخمینہ، مرکزی ٹیم کی رپورٹ۔ ریاست کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں وزارتی گروپ کا اجلاس۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کی فیس تتکال اسکیم کے تحت 10 دسمبر تک داخل کی جا سکتی ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا پریس نوٹ۔ اور پولیس کو شدت سے مطلوب بین ریاستی مجرم کالیا وجے سمہا گرفتار، 16 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ طوفان ہیلن جمعے کو دوپہر تک ریاست کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دی گئی اس اطلاع کے بعد حکومت نقصانات کو کم سے کم کرنے کے سلسلے میں ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ طوفان کے شدت اختیار کرنے کے امکانات کو دیکھتے ہوئے تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ موسمیات کے بموجب طوفان کے زیر اثر ساحلی آندھرا کے علاقوں نیلور، مچلی پٹنم اور اونگول میں طوفانی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ چنانچہ NDRF کی 6 ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے اور کاویری علاقے میں ایک ٹیم روانہ کر دی گئی ہے۔ متعلقہ ضلع کلکٹرز نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ وزیر مال رگھویرا ریڈی نے کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ احتیاطی اقدامات کے لیے فنڈز کی فکر نہ کریں اور TR-27 کے تحت فنڈز کا استعمال کریں۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری نے کہا کہ طوفان سے ہونے والے نقصانات پر قابو پانے کے کام میں کامیابی تو مل رہی ہے، لیکن مابعد طوفان سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ రేపు మధ్యాహ్నానికి తీరం దాగుతుంది కాబట్టి ఇంకెవరైనా ఉన్నా ఈరోజు మధ్యాహ్నానికో రాత్రికో రేపు మధ్యాహ్నం లోపల అందరు కూడా రావాలి। ఆ చర్యలు కూడా తీసుకోండి। మళ్ళీ ఎవరు కొత్తగా వెళ్ళకుండా చూడండి। అదే ఎవ్రీ టైం మనకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బంది ఏమంటే وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے فائلین طوفان اور مسلسل بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے آئی ہوئی مرکزی ٹیم کے ساتھ جمعرات کو اجلاس منعقد کیا۔ 6 اضلاع کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم نے اپنی رپورٹ سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا۔ اجلاس کے بعد وزیر مال رگھویرا ریڈی نے بتایا کہ 60,000 کروڑ روپے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ 3 دن کے اندر رپورٹ مرکز کو روانہ کر دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی ٹیم سے وزیر اعلیٰ نے ان پٹ سبسڈی اور بدرنگ ہو جانے والی دھان کی خریدی کے لیے نمائندگی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نقصانات کی پابجائی کے لیے فوری امداد روانہ کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر وزیر مال رگھویرا ریڈی نے بتایا کہ شیلنگم پلی کے تحصیلدار اوما شری اور RDO ناگیندر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ TDP، CPI اور BJP نے فائلین طوفان اور حالیہ شدید بارش کو قدرتی آفت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی ٹیم سے نمائندگی کی۔ لیک ویو گیسٹ ہاؤس میں تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر R چندرشیکھر کی قیادت میں مرکزی ٹیم سے نمائندگی کی گئی۔ بعد ازاں R چندرشیکھر نے بتایا کہ نیلم طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے اعلان کردہ امداد آج تک جاری نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ BJP کے کسان مورچہ کے صدر جی مدھوسودن ریڈی کی قیادت میں BJP کے ایک وفد نے مرکزی ٹیم سے نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ فائلین طوفان اور شدید بارش سے ہوئے نقصانات کی پابجائی کے لیے مرکز 10,000 کروڑ روپے جاری کرے۔ CPI کے سیکریٹری نارائنا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی ٹیم نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے نہیں بلکہ سیر و تفریح کے لیے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت کے پاس مختص شعبے کو فروغ دینے کے لیے تو فنڈز ہیں، مگر
किसानों की मदद के लिए फंड्स नहीं हैं। रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने कहा है कि श्रीशैलम लिफ्ट कैनाल कर्नूल का हिस्सा है और ये बात रिकॉर्ड से भी साबित है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल रियासत की तकसीम के अमल में मरकज़ की जल्दबाजी से इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बिल के मसवदे पर हर रुकन को बात करने का मौका दिया जाना चाहिए और इसके लिए 45 दिनों का वक्त मुकर्रर करना चाहिए। वज़ीर कानून ने कहा कि तकसीम का होना या न होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके लिए सही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि कर्नूल और अनंतपुर को तेलंगाना में शामिल करने से पानी का मसला हल हो जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि रियासत की तकसीम का अमल जितनी जल्द हो सके मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के नॉर्थ ब्लॉक में जुमेरात को वज़ारती ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बताया कि आइंदा हफ्ते वज़ारती ग्रुप का एक इजलास मुनक़िद होगा। रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई वज़ारती कमेटी भी जल्द ही अपनी क़तई रिपोर्ट पेश कर लेगी। शिंदे ने बताया कि जुमेरात को हुए वज़ारती ग्रुप के इजलास में पी चिदम्बरम बैरून मुल्क दौरे की वजह से शिरकत न कर सके। रियासती वज़ीर टी.जी. वेंकटेश ने कहा है कि रियासत की तकसीम के सिलसिले में मरकज़ के हर इक़दाम का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अशोक बाबू के चलो दिल्ली प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अब इन हालात में इख्तिलाफ़ात को बालाए ताख़ रखना चाहिए और वो अशोक बाबू की क़ियादत में चलो दिल्ली प्रोग्राम की तायीद के लिए तैयार हैं। टी.जी. वेंकटेश ने कहा कि असम्बली की मुअत्तली के लिए वो शुरू से ही मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि इससे रियासत की तकसीम का अमल रुक सकता है। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में मज़ीद क़ानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा करेंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि अनंतपुर और कर्नूल को तेलंगाना में शामिल करने के मौजू पर वो दोनों अज़ला के सरपंचों के साथ तबादले ख्याल करेंगे और फिर अपने मौक़िफ़ का ऐलान करेंगे। कांग्रेस तर्जुमान कमलाकर ने कहा है कि आर्टिकल 371D पर गैर ज़रूरी तजस्सुस पैदा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 1973 में आंध्र प्रदेश के दोनों इलाक़ों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तरमीम की गई थी, लेकिन अब तक की हुकूमतों ने 371D के मकसद को ही ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से ही अलहदा तेलंगाना का मुतालबा शुरू हुआ। कमलाकर ने अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट से मुताल्लिक़ बताया कि इस रिपोर्ट में फ़िल हकीकत क्या है, इससे सिर्फ वज़ारती ग्रुप और हुकूमत वाकिफ़ है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 371D रियासत की तकसीम में कोई रुकावट नहीं है, ताहम 371D तेलंगाना और आंध्रा रियासत के लिए ज़रूरी है। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का आखिरी वज़ीर आला झूठों का बादशाह है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ारती ग्रुप को भी झूठ पर मबनी रिपोर्ट पेश की गई है। ई राजेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला झूठ और धोखेबाजी के ज़रिए सीमा आंध्रा की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के रिमार्क्स को मुज़हिका ख़ैज़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि लैंको हिल्स, कावेरी हिल्स, पद्मालया स्टूडियो, आईमैक्स और NTR घाट किसकी अराज़ी पर तामीर किए गए हैं और ये किसके बाप की जागीर हैं। राजेंद्र ने कहा कि 56 साल से तेलंगाना में एक मेडिकल कॉलेज तक कायम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वज़ीर आला के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। टीआरएस लीडर ने कांग्रेस के तेलंगाना वज़रा और कायदीन को वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आगे आने का मशवरा दिया। रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने वजाहत की है कि वज़ीर आला और स्पीकर के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली को मुलतवी करने का इख्तियार स्पीकर को है और अगर स्पीकर चाहें तो 24 घंटे के अंदर असम्बली इजलास तलब भी कर सकते हैं। रघुवीरा रेड्डी ने वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों को महज क़ियास आराई करार दिया और कहा कि जल्द ही हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में जुमेरात को रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली मौज़म खान ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पहले से मंजूर शुदा 2932 रेशन कार्ड्स तकसीम किए। इसके अलावा 446 वज़ाइफ और पेंशन्स के पासबुक्स भी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। बहादुरपुरा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के सैकड़ों अफराद ने इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया और बड़ी तादाद में नई दरखास्तें भी वसूल की गईं।
بہادرپورہ کے کارپوریٹرز ایم اے غفار، مبین احمد، محمد عارف، عزیز بیگ، معراج محمد، محمد بشیر اور محمد سلیم کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پرانا پل ڈویژن کے علاقے بارہ گلی میں رچا بنڈا پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پروگرام میں وظیفہ راشن کارڈز کے علاوہ بعض افراد کو راشن کارڈز کے بجائے ٹوکنز بھی تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی مختلف اسکیموں سے استفادہ کرنے والے فارمز بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ 23 نومبر کو مغل پورے میں تیسرا رچا بنڈا پروگرام منعقد کیا جائے گا، جبکہ 26 نومبر کو رچا بنڈا پروگرام کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر گھانسی بازار راج موہن بھی موجود تھے۔ نامپلی کے رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے اے بیٹری لائن ملے پلی کا دورہ کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ یاسمین سلطانہ، مجلسی کارکن یاسر عرفات کے علاوہ محکمہ جات بلدی، برقی اور آبرسانی کے عہدیدار اس پیدل دورے میں ان کے ساتھ تھے۔ رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بعض مقامات پر پانی کی عدم سربراہی اور بعض علاقوں میں غیر کارکرد اسٹریٹ لائٹس کی شکایت بھی کی گئی، جنہیں دور کرنے کے لیے رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو ہدایتیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے کسی بھی شکایت کی صورت میں دارالسلام سے رجوع ہونے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعظم پورہ ریلوے برج اور اس کے متوازی بنائے جانے والے برج کے تعمیری کاموں کا بھی جائزہ لیا اور عہدیداروں کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی نے مختلف مقامات پر سڑکوں کے تعمیری کام کے بعد ملبہ روڈ پر چھوڑ دیے جانے کی شکایت کا سخت نوٹ لیا اور عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں کام شروع کروایا۔ بلدیہ کی ناہلی کی طرف سے ایک اعظم پورہ برج اور لال ہزار روڈ اور چنچل گوڑے میں جو روڈاں کھود کے ڈال دیے، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس ضمن میں یہاں پر دورہ کر کے امیڈیٹ ہدایت دی ہے کہ فوری یہ راستے صاف کریں تاکہ پبلک کو آنے جانے کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اور بازو جو نیا وینٹ تعمیر ہو رہی ہے، اس کے برج کا کام جو شروع ہوا ہے، اس کا بھی معائنہ کیے، جو 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے، جس کے 2 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے برج تعمیر ہو رہا ہے، اور وینٹ الگ جو ایم پی لاٹ سے 1 کروڑ 85 لاکھ کی تعمیر لاگت سے وہ کام ہو رہا ہے، اس کا بھی معائنہ کیے اور ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ یہ کام جلد سے جلد مکمل کیے جائے تاکہ یہ لوگوں کی یہاں کی تکلیف دور ہو سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اتاپور ڈویژن میں 70 لاکھ روپے لاگتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ رقم میں سے 20 لاکھ روپے مقامی کارپوریٹر کے بجٹ سے لیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس رقم سے سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ دیگر پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے۔ مجلس نئے پروجیکٹس منظور کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو مجلس سے رجوع کریں۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایم اے عزیز کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز موجود تھے۔ مزید جو بھی کام ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو ہمارے علم میں یا ہمارے کارپوریٹر کے علم میں یا ابتدائی کے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، ایریے کے لوگوں کا کام ہے کہ توجہ دلائے تاکہ فوری طور پر اس کی یکسوئی کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ جیسا کہ گلی میں آگے بتایا گیا، ایک پتلی تنگ گلی ہے، وہاں پر بھی روڈ کا مطالبہ کیا گیا۔ ابتدائی کے لوگوں کو ہم بتا دیے کہ وہاں کا اسٹیمیٹ تیار کر نئی منظوری حاصل کر کے وہاں بھی کام کرائیں گے۔ بہرحال جو بھی کام ہے مجلس اتحاد المسلمین کراتی ہے یہاں پر، باوجود اس کے کہ ہمارا ایم ایل اے یہاں نہیں ہے، لیکن کارپوریٹرز ایم ایل اے سے زیادہ کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ انشاءاللہ مستقبل میں آپ لوگوں کے اندر اتحاد رہے گا تو اسد صاحب کی خواہش ہے کہ یہ حلقے سے ایم ایل اے بھی ہمارا منتخب ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے، ہماری جماعت کو اس علاقے سے کامیابی عطا کرے۔ شکریہ، خدا۔ حج ہاؤس نامپلی میں محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت متعدد اہم دفاتر قائم ہیں۔
لیکن اسے متعلقہ حکام کی لاپرواہی کہیے کہ اس عمارت میں سیکیورٹی سے لے کر بنیادی سہولتوں تک کا فقدان ہے۔ حج ہاؤس کو مختلف کاموں کے لیے یومیہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست بھر سے لوگ آتے ہیں، لیکن افسوس کہ پینے کے پانی کی سہولت بھی آنے والوں کو میسر نہیں ہے۔ وقف بورڈ، اردو اکیڈمی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور ریاستی حج کمیٹی کے دفاتر سے رجوع ہونے والوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہاں اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے حج ہاؤس میں واقع مسجد سے ٹوٹیاں چرا لی گئی تھیں، اب متعلقہ حکام نے نلوں کی ٹوٹیاں تک نہیں لگائی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شاید اگر نئی ٹوٹیاں لگائی جائیں تو پھر سے چوری ہو سکتی ہے۔ متعلقہ حکام اس بات پر بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ مؤثر سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ اگر یہاں پر صفائی کا جائزہ لیا جائے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ حج ہاؤس میں 2 ادارے ہیں، ان کا تعلق اقلیتی بہبود سے ہے۔ اگر دفتر میں یہی بنیادی سہولتیں عوام کو فراہم نہ کی جائیں گی تو پھر اہم مسائل سے یہ ادارے کیسے نمٹ پائیں گے؟ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق سال 2014 میں منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے لیے تتکال اسکیم کے تحت 28 نومبر سے 10 دسمبر تک فیس داخل کی جا سکتی ہے۔ تتکال اسکیم کے لیے 500 روپے زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔ نیوٹریشن سوسائٹی آف انڈیا کی جانب سے ضمانت خوراک بل پر مباحث کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں شعبہ غذا سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے حصہ لیا۔ شرکاء نے ضمانت خوراک بل کی اہمیت اور اس سے استفادے کی گنجائش پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ میں واقع ایگریسن گارڈن کے انہدام کے خلاف اگروال طبقے کے افراد نے کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں داخل ہو کر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کے وفد نے بورڈ کی عہدیدار سجاتا گپتا سے نمائندگی کرتے ہوئے منہدمہ عمارت کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا۔ اگروال طبقے کے نمائندے نے بتایا کہ 20 سال سے مذکورہ مقام پر مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں اور صرف سازش کے تحت بغیر کسی اطلاع کے اسے منہدم کر دیا گیا۔ ویسٹ زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ست نارائن نے چہارشنبے کی رات اپنے زون کے مختلف علاقوں مہدی پٹنم، ماساب ٹینک، منجرا ہلز اور دیگر مقامات کے ATM کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ چند روز پہلے بنگلور کے ایک ATM میں پیش آئی سنسنی خیز ڈکیتی کی واردات کے بعد پولیس نے یہاں بھی چوکسی اختیار کر لی ہے۔ مشیرآباد پولیس نے شدت سے مطلوب بین ریاستی مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بنگلور میں پیدا اور پلا بڑھا کالیا وجے سمہا 10ویں جماعت سے سرقے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ 1997 میں وہ بنگلور سے حیدرآباد منتقل ہو گیا اور سکندرآباد کی ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ یہاں بھی اس نے سرقے کی وارداتوں کو جاری رکھا۔ وجے سمہا نے وجے واڑہ اور وشاکھاپٹنم میں بھی سرقے کی کئی وارداتیں انجام دی تھیں۔ بعض واقعات کے سلسلے میں اسے سزا بھی ہوئی تھی۔ ضمانت پر رہائی کے بعد اس نے شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنز کے حدود میں سرقے کی 17 وارداتیں انجام دیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ پاش علاقوں کے مقفل مکانات کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ مسروقہ زیورات کو وہ رہن رکھوا لیا کرتا تھا۔ پولیس نے وجے سمہا پر نگرانی رکھتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 16 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء ضبط کر لیں۔ بگ باس سیزن 7 ٹی وی شو کے خلاف مغل پورہ کے رہنے والے ایک صاحب نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے، جس میں انہوں نے ٹی وی شو کے ہوسٹ سلمان خان کے علاوہ حکومت آندھرا پردیش کے چیف سیکریٹری، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا، منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، بگ باس شو کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر، دوردرشن نئی دلی اور کلرز ٹی وی چینل ممبئی کے خلاف شکایت درج کروائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس پروگرام میں
جنت، دوزخ اور دجال کو بتایا گیا ہے اور ایک کتے کا نام ہیون رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام متنازع بن گیا ہے۔ چارمینار ٹریفک پولیس کی جانب سے نوجوانوں کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ اس موقع پر شراب پی کر اور لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے کے خلاف شعور بیدار کیا گیا ہے۔ پروگرام میں متعلقہ پولیس اسٹیشنز کے سرکل انسپیکٹرز نے شرکت کی۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت مرتضی گراؤنڈ واقع رین بازار میں مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن بلدیہ خواجہ بلال نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت طبی معائنہ کر کے مفت دوائیں تقسیم کی۔ دل کے مریضوں کے لیے ECG کی بھی سہولت فراہم تھی۔ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ SOT پولیس ایک میڈیکل شاپ کے مالک کو اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی شام SOT پولیس اچانک ایک میڈیکل شاپ کے مالک نرسمہا ریڈی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر چلی گئی۔ جمعرات تک بھی واپس نہ آنے پر نرسمہا کے اہل خانہ پریشان ہو گئے۔ وہ شبہ کر رہے تھے کہ کہیں نرسمہا کا اغوا تو نہیں کر لیا گیا، لیکن میڈیا کے پوچھنے پر راجندر نگر پولیس نے بتایا کہ نرسمہا کو مختلف کیسز کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے لے جایا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اغوا کنندوں کی طرح اٹھا کر اس آدمی کو کیوں لیا اور اہل خانہ کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ ہمایوں نگر پولیس کو قریب 1 سالہ لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی ہے، جس کے سر پر گہرا زخم تھا۔ پولیس نے معصوم کی لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا اور اس کے ورثاء کو تلاش کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جمعے کی دوپہر تک ہیلن طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان، ساحلی اضلاع میں انتظامیہ چوکس۔ فائلین طوفان اور حالیہ مسلسل بارش سے ریاست میں 10,000 کروڑ روپے کے نقصانات کا تخمینہ، مرکزی ٹیم کی رپورٹ۔ ریاست کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں وزارتی گروپ کا اجلاس۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کی فیس تتکال اسکیم کے تحت 10 دسمبر تک داخل کی جا سکتی ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا پریس نوٹ۔ اور پولیس کو شدت سے مطلوب بین ریاستی مجرم کالیا وجے سمہا گرفتار، 16 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔